برتھ کنٹرول کے بارے میں، یعنی ضبط ولادت کے حوالے سے، تو بھائی نے لکھا ہے کہ کیا کچھ صورتوں کے اندر یہ مباح بھی ہوتا ہے یا مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنے خاندان کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے، جس طریقے سے احادیث مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اور حکم بھی ملتا ہے؟ ہاں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے نکاح کے بارے میں یہی ہدایت فرمائی. قرآن نے بھی یہ کہا کہ تم جب ایام حیض ختم ہو بیوی کے بعد، جہاں ہدایت ہے وہاں کہیں لذت کے لیے نہیں جائے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے عورت کو کھلونا بنا لیا اور مقصد ہی بنا لیا کہ عیش کرو. قرآن میں یہ کہیں نہیں آتا. جب بھی مداومت کی اجازت ملی ہے اولاد کے لیے، کہا جب حیض کے دن خود بیویوں کے پاس جاؤ اور قدر منہ انفسکم، اپنا سلسلہ نسل آگے بڑھاؤ. ایک جگہ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے اس کو تلاش کرو. اس لیے یہ قوت صرف عیاشی کے لیے نہیں ملی تھی، مگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے. اب ساری دنیا نے ہمیں بدنام کیا کر دیا کہ اسلام کیا ہے کہ عورتوں کا ایک بڑا اکٹھا کر لو، بس 4 بیویاں اور عیش کرتے رہو. بات تو اولاد کی، قرآن کے نزدیک مقصد اولاد ہی تھا اور اسی لیے بچنا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ برتھ کنٹرول وغیرہ، آپ دیکھیں گے یہ عدل تھا اور یہ برتھ کنٹرول یہ تباہ کرنے کے لیے. جب آدمی مطمئن ہو جاتا نا کہ اب بچہ نہیں پیدا ہوگا، دن رات اسی بن گئی، ساری قوت ختم، دماغ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا، رنگ زرد ہو گیا. یہ معمولی کام ہے؟ کوئی جسم کی گریس ساری نکل گئی، کچھ نہیں، کسی کام کا نہیں رہ گیا. ٹانگیں کانپیں گی، دماغ ختم ہو جائے گا، نہ کچھ پڑھ سکے گا. برباد نہیں کرنا، سنبھال کر. بہت خاص موقع جہاں سے جب آدمی اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو خود بھی برباد ہوتا ہے اور دنیا کو. اس سے ایک چھوٹا سا سوال بھی لیں گے، کریں گے بالکل. جی اللہ کا رسول کہتا تکاثر، زیادہ اولاد پیدا کرو. میں السلام علیکم. اگر ایک آدمی کا ایک بچہ ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ چلے میرا بچہ 2-3 سال کا ہو جائے، تھوڑا چلنے لگ جائے، اس کی ماں اچھے طریقے سے اس کی نگہداشت کر لے، یعنی ذہن کے اندر رزق کے حوالے سے کوئی خلل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وافر دینے والے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا اپنی ماں کی محبت لے لے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، ہمارا پیار محبت سمیٹ لے اور پھر دوسرے بچے کی ہم خواہش کریں، تو کیا ایسا کرنا اسلامی روح سے جائز؟ یہ تو بہت نیک خیال ہے ان کا، ایسا ہی ہونا چاہیے. بچوں کو کچلنا تو نہیں چاہیے کہ وہ بھی دودھ نہ پورا پی سکے اور پھر ٹٹیاں اور دست اس کو لگ جائیں. عقل ہونی چاہیے. مگر اس کے لیے طاہر صاحب جو کرنے کا کام تھا نا وہ لوگ کرتے نہیں، نہ ان سے ہوتا. یہ زبر سے کام، صبر کرو. نہیں چلیے مولانا، چھوٹا ہے تو آپ کیوں ہلکے ہو گئے ہیں؟ صبر کریں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں، بالکل آپ بے شک آپ نوجوان نہ مانے، ایسی نہیں کہ بھوک کی طرح تنگ کریں. یہ خیال کر لیں اگر آپ پیچھے پڑ جائیں گے ایک دن صبر نہیں ہوگا، بلکہ منٹ نہیں ہوگا. اور اگر نہیں سوچیں گے سال سال آپ پھرتے رہیں، کوئی خیال نہیں ہے. یہ چھیڑ چھاڑ خود جو ہے لوگوں کے ادھر لے جاتی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. بچے کو پلنے دینا چاہیے، یہ بالکل اس کا حق ہے، ظلم نہ کرے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول تو پہلے حرام ہی کر دینے والے تھے کہ دودھ کا زمانہ جو ہے اس میں مباشرت حرام ہے. غیل کو آپ حرام کرنے والے تھے، مگر پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ فارس اور روم کے لوگ کرتے ہیں، کوئی بچے ان کے نہیں ضائع ہوتے. تو آپ نے بھی یہ دیکھ کر کے اگر اتنی پابندی لگا دی جائے تو پھر لوگ بدکاری کرنے پر مجبور ہو رہے. کتنی بیویاں رکھے تو اجازت دے دی، مگر بکراہٹ کہ اچھا نہیں یہ کام، مگر کبھی اگر خاص غلبہ کرے کر لو، اس حد تک رہیں تو ٹھیک ہے. مولانا پہلے ہمارا جوائنٹ سسٹم تھا، فیملیوں کا، گھروں کا، اس کے اندر کچھ مواقع کم ملتے تھے. اب چونکہ الگ سے ایک دنیا آباد ہوگی ہر گھر کی، تو اس لیے الگ سونا، الگ رہنا، پھر اس وقت ضبط کرنا کچھ ناممکن اور مشکل سی بات ہے. بالکل آپ عقلی اعتبار سے نظر آتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل آپ تجربہ کر کے دیکھیں. میرے کہنے پر اللہ کے لیے کچھ آپ نا تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں، آپ دیکھیں گے مہینے گزر جائیں گے، کوئی خیال نہیں. اور اگر آپ ایک ہی جگہ لیٹیں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر کیا بچیں گے؟ اور یہ جو ہے نا مصنوعی ذرائع، ان کا نقصان یہ کفار ہمارے خیر خواہ نہیں، نہ ان کو فکر ہے کہ ان کے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بات جائے اس کا چسکا پڑ جائے، یہ ان کے اندر یہ ہو جائے شوق پیدا کہ جمع کرتے جاؤ، اولاد تو ہونی نہیں. مصنوعی یہ چیزیں پھر یہ دن رات اس کام میں رہیں گے اور بالکل یہ مسلمان کسی کام کے نہیں. دین تو کیا دنیا کے بھی نہیں رہے. یہ جو ہے نا دل جو میرا گھبراتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہے، رنگ ہے، سارا اس کا فساد. اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو عدل کو بنیاد بناتے ہیں اس سے بھی بڑی غلطی ہوئی ہے جو ابن حزم نے کہا اور ابن حبان نے وہی بات حضور نے حرام کر دیا.
یہ پہلے کی باتیں کہ لوگ جیسے متع کرتے دوسرا چٹتا رہا، اس پر بھی راضی نہیں کبھی ہوئے. جس نے پوچھا فرمایا اور تم یہ کام کرتے ہو؟ ناراض ہو کر کرتے ہو ایسا؟ جو جان اللہ نے پیدا کر رہی ہے وہ روک لو گے؟ اور وہ آ کر پھر مانتے بھی تھے یا رسول اللہ بنا کچھ بھی نہیں بیٹا ہو ہی گیا. فرمایا کیا میرا پھر تمہیں گناہ ہی ہوا؟ کہیں آپ نے فرمایا کہ نہ لا علیکم اللہ تعالی، نہ یہ نہ کیا کرو. اچھا نہیں سمجھتے مگر صاف نہیں حرام کیا. جب یہ کہہ دیا کہ موعودہ سغر، یہ بھی بچے کو زندہ درگور کرنے والی بات ہے. ابن حزم کہتے ہیں امام ابن حبان اس کے بعد کوئی جواب رہ گیا جب کہہ دیا کہ یہ بچے کو زمین میں تم زندہ دفن کر دو. اگر پہلا تیار ہی نہیں. مولانا شاید وقت کے حوالے سے ہمارے پاس آخری سوال ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے سامی صاحب، تو ان کا سوال یہ ہے کہ والوالدات یرضعن، اور مائیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں، اور سائنسی تحقیق سے وہ کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے کہ ایام رضاعت میں عورتوں میں اکثر حیض نہیں آتا، گویا کہ دودھ پلانے والی عورتیں خود بخود ضبط ولادت یا فیملی پلانے کی طرف چل پڑتی ہیں. اسلام پر چلنے سے تو فیملی پلانا خود بخود ہو جاتی ہے. اگر ماں اپنا بچے کو دودھ پلائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایام ہے وہ نہیں آتے. لیکن مولانا یہ سب کے ساتھ ضروری نہیں. مجھے بھی کسی نے یہی بتایا تھا تو میرے دونوں بیٹوں کے درمیان کل 13 مہینے کی مدت ہے. رضاعت کے اندر ہی حمل ہو جاتا ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات بس. لیکن شاید بعض عورتوں میں ایسا نہ ہوتا ہو مولانا. بے شک ہو، جو کوئی کرنا تو جی بچے کے ساتھ جو نا ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو روکے ضبط کریں. بہت ہی خاص کر کسی وقت غلبہ چلو گزارا کر لیں. اسی لیے جو فقہاء نے کہا اب یہ لوگ ناراض تو ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے کیا لکھ دیا کیا باتیں تو ٹھیک لکھی. کبھی ایسا ہی ہوتی ہے مصیبت کہ آدمی جو اس پر اتنی خواہش کا غلبہ ہے کہ عورت ہے ان دنوں میں ناپاک، اب وہ یا تو مباشرت جمع کر لے، مجرم ہو جائے قرآن کے خلاف. کیا کرتے؟ اگر انہیں تبتین اور تفسیر کی اجازت دی ہے استملاء کی کہ وہ اپنی بیوی سے نکلوا دے پانی یا اس کے پیٹ پر ران پر. اب جو حرامی لوگ وہ تو مذاق اڑاتے ہیں. کیا یہ علماء لکھتے رہے؟ پتہ تو چلتا ہے جب یہ سر پر پڑتی ہے، ضرورت آ جاتی نا، اس وقت سوچتا ہے کہ کتنے خدا کے نیک بنے جنوں کا حرام سے بچ جا، اس طرح خواہش پوری کر لے. تیری بیوی اگر احوان الشرین کی بات نہیں، احوان الشرین کی بیوی ناجائز تو کوئی نہیں، بیوی نے ہاتھ سے نکال دیا پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ باتیں صرف بیوقوف لوگ اچھالتے ہیں کہ ایسی فقہ. بھائی ہر جگہ قرآن حدیث میں ایسی باتیں ہیں، ضرورت کا لحاظ ہوتا. اگر علماء نے کہا کہ بالکل سمجھتا میں غرق ہو رہا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے بھی نکال دیتا ہے تو چلو اللہ اسے معاف کر دے. زنا کر رہا تھا تو وہ ٹھیک تھا. تو قدر کرنی چاہیے کہ مسئلے ان کو بدنام نہیں کرنا ہے، اصل موقع پر رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کس رنگ میں ہے. اصل مولانا بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آدمی پوری عبارت تو پڑھتے نہیں ہے، لیکن آخری جملہ پڑھ کے وہ پھر نہیں، پہلے چاہر میاں نیت بد ہوتی ہے نا، اعتراض کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھالنا ہے، دعائی دینی ہے کہ فقہاء نے لکھ لیا وہ لکھ لیا، اور کرتے سارے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کرتے نہیں، کام وہی کرتے ہیں. پھر لوگوں میں کہیں گے پرہیزگار بنیں گے، فقہ میں یہ لکھا. سب قسم لے لو کہ تم یہ کرتے ہو. جب ایسے دن ہوتے ہیں تم کیا مان جائیں گے؟ تو پہلے ہی ماننا چاہیے کہ علماء نے اگر کوئی بات حرام اگر وہ نہیں تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ اس طریقہ سے اپنی خواہش پوری کرے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے حرام؟ تو اس لیے آپ میری باتیں سنتے رہتے ہیں کہ کوئی فقہ کو بدنام نہ کرے. آپ کو مسئلہ نہیں قبول کرتے دلیل سے، بے شک ہے کہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے اس سے دوسرے، مگر یہ جو ہے نا غلط پروپیگنڈا کہ یہ علماء کیا لکھتے رہے. علماء کچھ نہیں لکھتے رہے، وہ آپ سے 1000 درجہ زیادہ متقی. ان کے تقوی اور پرہیزگاری تک آپ نے کیا پہنچا کہ وقت کی حکومتوں نے انہیں قضا پیش کی کہ چیف جسٹس ہو جو ساری سلطنت کی، اپنی مرضی کے حاکم رکھو. جانے جیلی جیل خانوں میں زہر پی لیا، کوڑے کھائے، قبول نہیں کی کہ ہم ان ظالم حاکموں کی تائید نہیں کر سکتے. اب ایسے اماموں کی داڑیاں جو پکڑے کہ ابو حنیفہ ایسا سوائے رونے کے کہ ان کے پر رویا جائے کہ یہ نامراد کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں کی بےزتی کرنے کی کوشش کی. کون کہتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ نہ انہوں نے کہا، ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا، دوسروں نے کیا. آپ کریں علم سے مگر احترام تو کریں نا. یہ بدبختی کہ ان کی بےزتی کریں گے، آپ کی عزت کون پھر کرے گا؟ جب اتنے بڑے بڑے اماموں کی بےزتی کرنے کا عادی بنا دیا تم ملاؤں کو کون پوچھے گا؟ پھر یہی ہونا نا جو آج کل ہو رہا کہ ہر آدمی مولوی کی بےزتی کر رہا. احترام صاحب نام نیکو رفت گاں ضائع مکن تاب مانند نام نیکت برقرار. جو نیک گزر گئے ہیں ان کا نام ضائع نہ کرتا کہ تجھے بھی نیک نام لوگ یاد کریں. ورنہ اگر تم نے یہ رسم ڈال دی جس طرح آج تو ان کی بےزتی کر رہا ہے اسی طرح تیری لوگ کریں. تو یہ بدبختوں کا طریقہ ہے، ایسا نہیں.
جزاکم خیرہ. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی کہ ائمہ اسلام جو ہیں وہ ہم سب کے محسن ہیں اور ہماری محبت کے اور توجہ کے اور احترام کے کلی اعتبار سے مستحق ہیں، تو انہی کی محنتوں کا نتیجہ کہ آج دین تک ہم تک پہنچا ہے.